بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل مما إلى الإمام الشريف الصفة الأبي أبي إسحاق محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي رحمه الله أنه قال: باب ما جاء في إسرائيل إلى القاتل. وفيه حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث وإسحاق بن عبد الله عن الزبير بن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث. هذا حديث لا يحدث لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل خطأ أو عمدا. وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك. باب ما جاء في ابطال میراث القاتل. جن لوگوں کو مرنے والے کی میراث کا حقدار بنایا گیا ہے، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے مورث کو قتل کر دے، چاہے وہ قتل عمدن ہو یا خطأن ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد علی الاطلاق القاتل لا یرث. وہ قاتل کیسا ہے؟ عمدن قتل کیا ہے اس نے یا خطأن قتل کیا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں. القاتل لا یرث، قاتل حق وراثت نہیں پائے گا، ختم ہو گیا، اگرچہ وہ ذوی الفروض میں سے ہو، اگرچہ وہ قاتل کا عصبہ بنفسی ہی ہو. اس بنیاد کے اوپر جمہور یہ کہتے ہیں کہ القاتل لا یرث سواء کان القتل عمدا او کان خطأ. یہ جمہور کا مسلک ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ان کان القتل خطأ یرث وان کان عمدا فهو محروم. یہ جمہور کے مسلک کے خلاف ہے. صاحب کتاب نے ان دونوں کو بیان فرمایا ہے. وقال بعضهم اذا كان القتل خطأ فانه يرث وهو قول مالك رحمه الله. یہی امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. اب روایت کو دیکھیے، سند کے اندر فرماتے ہیں وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ قَدْ تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَلٍ. صاحب کتاب فرماتے ہیں هذا حدیث لا يصح، حدیث صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لا يعرف هذا الا من هذا الوجه، اس کی کوئی سند اس سند کے سوا نہیں ہے، اور اس سند کے اندر اسحاق بن عبد اللہ بن ابی فروہ ہے. وقد تركه بعض اهل العلم منهم احمد بن حنبل رحمہ اللہ. لہذا صاحب کتاب نے فیصلہ فرما دیا کہ هذا الحدیث لا يصح. لیکن اس کے باوجود فرماتے والعمل على هذا عند اهل العلم ان القاتل لا يرث. باوجود ہے کہ حدیث لا یصح، کیا ہو؟
سند اس کی متکلم فی ہے. اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ والعمل على هذا عند اهل العلم ان القاتل لا يرث كان القتل خطأ او كان عمدا. یہاں سے پتہ چلتا ہے، یہ بات کل بھی آئی تھی، یہاں اور زیادہ واضح ہو گئی کہ حدیث القاتل لا یرث سوائے اس سند کے دوسری سند سے ملتی نہیں ہے، اور سند کے اعتبار سے یہ روایت متکلم فی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب سند متکلم فی ہے تو متن ناقابل قبول، لیکن جمیع محدثین اور ائمہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے اوپر کلام نہیں کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ القاتل لا یرث، چونکہ خطا امت سے اٹھا لی گئی، اس نے تو یہ سمجھ کر مارا تھا کہ یہ سامنے شیر کھڑا ہوا ہے. اسے کیا معلوم تھا کہ یہ جو شیر نظر آ رہا ہے یہ تو میرا مورث ہے جو بیٹھا ہوا تھا اور کمبل اوڑھے بیٹھا تھا، رات کا وقت تھا، اس نے گولی چلا دی. یا کسی بندوق رکھی ہوئی تھی، چلا دیا، سامنے بیٹھا ہوا مر گیا، اس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر گولی ہے. تو امت سے تو خطا کو اٹھا لیا گیا ہے. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کے مفہوم کو لیتے ہیں، حدیث پر کلام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز یہ ہے کہ علماء امت نے تلقی بالقبول ان کے نزدیک اس حدیث کو حاصل ہے یا نہیں. اگر اس سلسلے کے اندر کچھ سند کے اندر کلام بھی ہوگا تو بھی اس کو قبول کر لیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ روایت مارو ہو وقتہ رماؤہ والحل میتتہ، فرماتے ہیں کہ متکلم فی ہے سند، لیکن تلقی بالقبول اذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة موجودة تحالفا وترادا، یہ متکلم فی ہے لیکن تلقی بالقبول ہے امت کے نزدیک. آگے بھی اس سلسلے کے اندر روایت آ رہی ہے، سندن کلام ہے لیکن اس کے باوجود تلقی بالقبول ہے، امت اس کو قبول کرتی ہے. آج آدمی ذرا سی روایت کے اندر کلام ہے کہتے لا يعتبر. حناف کے لیے ساری روایات جن کو مستدر سب اسی طرح کی روایات ہیں. یہ کہ روایت کو علماء امت نے قبول کیا ہے باوجود کہ سند متکلم فی ہے، وہ علماء امت جو متقدمین ہیں اور وہ جانتے ہیں، ان باریکیوں سے واقف ہیں، وہ اس کو قبول کرتے ہیں. حارث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حارث آور عام طریقے پر ہوتے ہیں، رمز سے معروف ہے، اس کے باوجود روایت کو علماء امت قبول کرتے ہیں، کسی روایت کو قبول نہیں بھی کرتے ہیں. لیکن جب روایت کو قبول کر لیا تلقی بالقبول ہو گئی، قبول کرتے ہیں وہ روایت صحیح ہے اگرچہ متکلم فی ہے سند ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ابن حزم بھی کہیں کہیں ہے، باوجود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مستدلات پر بڑے زور و شور سے کلام کرتے ہیں، لیکن جہاں خود پھنس جاتے ہیں وہاں تلقی بالقبول کی بنیاد پر نکال کر باہر کرتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. علماء امت کا متقدمین جو علم حدیث کے ماہر ہیں
اور وہ جانتے ہیں کہ روایات کس طریقے پر آ رہی ہیں، نشیب و فراز سے واقف ہیں. جب وہ کسی روایت کو ان کے نزدیک وہ روایت مرتبہ تلقی بالقبول کو ختم ہو گیا مسئلہ، اگرچہ متکلم بھی ہو. جی باب ما جاء في ميراث المرأة من بيت زوجها. وبه حدثنا قتيبة وأحمد بن معين وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال عمر رضي الله تعالى عنه والدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشهر الزبالي من دية زوجها. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء فی میراث المرأة من دیت زوجها. جب شوہر مرا جو مال اس کا مال متروکہ ہے، رشتہ زوجیت اتنا مضبوط ہے کہ یہ زوجہ مرنے کے بعد جس مال کو چھوڑ کر گیا ہے اس کے اندر سے اپنا حصہ لے لے گی. اگر اولاد نہیں ہے ربع، اگر اولاد ہے سمن حصہ لے جائے گی. وہ مال جسے چھوڑ کر مرا ہے. اب مان لیجئے کہ قاتل نے مقتول کو قتل کر دیا اور قاتل کو جیل میں بھیج دیا گیا. موت کے ایک زمانے کے بعد فیصلہ ہوا کہ دیت دو. اب یہ جو مال دیت کا آ رہا ہے مورث چھوڑ کر نہیں گیا مقتول، یہ تو بعد میں مال آیا ہے. اچھا یہ رشتہ جو بیوی کا ہے یہ رشتہ تو کمر بندی رشتہ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ مال ملنے تک عدت گزر بھی گئی ہو. مان لیجئے بیوی اولاد الحمل میں سے تھی اور جیسے شوہر مرا 2 دن کے بعد اولاد ہو گئی، اس کے بعد عدت ختم. کچھ دن کے بعد اس نے شادی بھی کر لی. اب ادھر فیصلہ ہو رہا ہے دیت کا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مال جو آیا ہے شوہر کی موت کے بعد دیت میں ملا، اس کے اندر اس بیوی کو حصہ ملے گا وراثت میں یا نہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فرماتے ہیں باب ما جاء فی میراث المرأة من دیت زوجها. ولا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الدیت علی العاقلة ولا ترث المرأة من دیت زوجها. کیوں؟ یہ تو مال تو بعد میں آیا ہے، چھوڑ کر کے دوڑ ہی مرا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ترث المرأة من دیت زوجها شیئا. لیکن فرماتے ہیں فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. میرے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوا کر کے بھیجا تھا کہ اشیم الضبابی جن کا قتل ہوا ہے ان کی دیت میں سے حصہ وراثت کا اس کی بیوی کو دلواؤ، وہ دیا جائے گا. ختم ہو گئی بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سلسلے کے اندر علم نہیں تھا، صحابی نے پیش کر دیا، مسئلہ ختم ہو گیا. پتا چلا کہ اگرچہ مال بعد میں آ رہا ہے لیکن تمام وہ اموال جن کا تعلق میت سے ہے اس کے اندر بیوی شریک ہے، چاہے وہ بطریق دیت ہو، چاہے وہ بطریق نقد ہو، چاہے وہ بطریق عرض ہو، چاہے منقولہ جائیداد ہو، غیر منقولہ ہو،
چاہے بعد میں وہ چیز حاصل ہوئی ہے. ہمارے ملک کے اندر مقدمہ چل رہا ہے کسی چیز کا، مان لیجئے 20 سال کے بعد فیصلہ ہوا اور یہ تو 15 سال پہلے مر چکا ہے. تو اب یہ بیوی اگر وہ بیٹھی ہوئی ہے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی تو زیادہ حقدار، لیکن اگر وہ نہیں بھی ہے اور اس نے دوسرے سے شادی تب بھی حقدار تو وہی ہے اس مال کی، لیکن مال تو اسی کا تھا جو مر کے چلا گیا اور اس کے مال کی وارث شہری ہوئی ہے. جی باب ما جاء ان الميراث للورثة والعقل للعصبة. وبه حدثنا قتيبة قال یہ وبه حدثنا کیوں کہتا ہے؟ وبه قال حدثنا قتيبة قال وبه سے مراد ہے وہ بالسند المتصل منا الى الترمذی جو تم نے ابھی پڑھا ہے شروع کرتے ہوئے. اب ہے قال الترمذی حدثنا، قال کا قائل امام ترمذی ہے، ہماری سند یہاں سے امام ترمذی تک. ترمذی فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد اس نے کہا. جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جميع امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت قضي عليها بغرة بظاہر یہی ہے. فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وإن عقلها على عصبتها. وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وعنهم رحمه الله تعالى شغلتم عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعقل للعصبہ، دیت عصبہ کے اوپر ہوگی. عصبہ سے مراد کیا ہے؟ العصبہ جماعت یتحملون الدیت ویجدون فی نصرته، وہ عقلہ کہے جائیں گے. عاقلہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس کی نصرت کے لیے جد اور کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر سب مل یہ ایک جرمانہ ہے اجتماعی آج کل کہتے ہیں. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اور وہ لاش مل گئی تو جہاں لاش ملی ہے وہاں کے سب لوگوں کے اوپر مل کر کے جرمانہ ہوگا اس کو دے. جمعیت علماء اس کا مطالبہ ملک کی آزادی کے بعد سن 47 میں ملک آزاد ہوا تھا، سن 57 میں سب سے بڑا فساد ہوا تھا پہلا جبل پور کا. اس کے بعد سے مطالبہ کیا جہاں قاتل ہے اس پورے محلے کے اوپر جرمانہ کر کے دو. مگر چونکہ چور ہے دلوں کے اندر، اس بنیاد کے اوپر جب، ورنہ یہ صورت ایسی ہے کہ لوگ قاتل کو پکڑ کر کے خود دیں گے، یا تو دو اور نہیں تو سب کے اوپر جرمانہ ہوگا. دو ادا کرو جرمانہ. قاتل کیوں قتل کیا ہے، کیوں پالتے ہو ایسے لوگوں کو؟ مگر کبھی اس کو قبول نہیں کیا گیا. حالانکہ یہ بہترین صورت تھی اس بدامنی کی جڑ کو اکھاڑنے کی. یہاں فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا. 2 سوکنیں تھیں، آپس میں لڑائی ہو گئی. ایک سوکن نے دوسری سوکن کے اوپر خیمے کا جو ڈنڈا تھا وہ اٹھا کر کے مار دیا. یہ حاملہ تھی، سقوط ہو گیا، یہ جنین مر گیا. اب اس کے اوپر کیا ہوا؟ آپ نے فیصلہ فرمایا بغرۃ، ایک عبد او امۃ، اسی کا بدل واقع ہو رہا ہے. اس کا فیصلہ فرمایا. اب وہ عورت جو جانیہ ہے، جس نے مارا اٹھا کر کے،
اور اس بنیاد کے اوپر اس کا حمل ساقط ہو گیا دوسری کا، قضی علیہا بغرۃ، جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے کہ تم ایک غرہ دو عبد او امۃ، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب مسئلہ ہوا کہ آیا جس مال کو یہ چھوڑ کر جا رہی ہے اسی مال کے اندر سے غرہ عبد او امۃ دیا جائے گا اس عورت کو جس کا جنین مر گیا، یا اس مال کے اندر سے نہیں دیا جائے گا؟ جو عاقلہ علی العصبہ، جن لوگوں سے تناصر ہوتا تھا ان کے اوپر جو جرمانہ ہوا ہے وہ ادا کریں گے۔ فرماتے ہیں فیصلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی ہوا کہ اس عورت نے جس نے جنایت کی تھی، جو اس کا مال متروکہ ہے، وہ تو علی سبیل الوراثت اس کے بچوں کو شوہر کو دیا جائے گا۔ رہ گیا یہ در تاوان جو ہے وہ جس طرح پہلے عاقلہ کے اوپر تھا اب بھی انہی کے اوپر وہی لوگ دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اس کی موت ہو گئی جانیہ کی تو اب جو اصل مسئلہ ہے کہ دے گا کون اس کا دم جنایت، تو تھا ہی پہلے عصبہ، وہ عصبہ ہی دیں گے آج بھی۔ لیکن جو اس کا مال ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی ہم تو تاوان بھرے اور جو مال متروکہ ہے وہ اولاد کھا جائے، نہیں نہیں ہمیں بھی دو حصہ۔ کیا فرماتے نہیں، وراثت دوسری چیز ہے، دم جنایت دوسری چیز ہے۔ بظاہر یہ معنی زیادہ واضح ہے، اس لیے اسی کو لیا جائے گا کہ مرنے والی وہ نہیں ہے جس کا بچہ مرا ہے، مرنے والی یہ ہے۔ بظاہر الفاظ اسی کی تشریح کرتے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ تھا کہ جب اس کے پاس مال ہے اور وہ رسا اس مال کو لے رہے ہیں تو دم جنایت دوسروں کے اوپر کیوں ہے؟ یا اس مال میں ان کا حصہ بھی دو، مطلب نہیں، وراثت الگ چیز ہے، جو وارث ہے ان کو ملے گا۔ دم جنایت ایک الگ چیز ہے جو دنیا میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ جن لوگوں کو اس سے، جن لوگوں سے اس کو تناصر ملتا ہے انہی لوگوں کے اوپر یہ دم بھی ہوگا، وہ دیں گے اس کو، باقی اس کا مال جو چھوڑ کر گئی ہے وہ بطریق وراثت جن لوگوں کو ملنا تھا ان کو ملے گا۔ جی ما جاء في الرجل يسلم على يدي الرجل وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو اسامه بن مبين وقيل عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن مويد وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والناس جميعا ومماته. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب. وقال ابن موهب عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه وقد أنكر بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن زويد، ورواه يحيى بن محمد عن عبد الله بن عزيز بن عن عبد العزيز بن عمر عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه عن قبيصة بن زويد وهو عندي ليس بمتصل، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال بعضهم يجر ميراثه في بيت المال وهو قول الشافعي، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء من أعتقى. دیکھیے ایک چیز کل رہ گئی ہے، اچھا چلیے اس کو پورا کر لیجئے۔ فرماتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما السنة في الرجل من اہل الشرک يسلم على يد رجل من المسلمین۔ ایک مشرک دار الکفر سے ہجرت کر کے آیا، اپنا مال و متاع، دولت و ثروت سب چھوڑ کر کے یہاں آیا، اور آ کر کے
کسی مسلمان کے ہاتھ پر مشرف و ایمان ہوتا ہے، یہ اس پر بہت بڑا اس کا احسان ہے، اس نے اس کی دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو عذاب خداوندی سے محفوظ کر دیا، اور یہی انسان اس کا سبب بنا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ایمان لایا ہے اور یہ آدمی جس کے ہاتھ پر ایمان لایا ہے، ان دونوں کے جو تعلقات قائم ہو گئے ہیں، آیا اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ فرماتے ہیں ہوا اولی الناس بمحیا و بمماتی، یہ سب سے زیادہ اولویت قربت رکھنے والا ہے حیات اور ممات دونوں کے اندر۔ اچھا، حیات کے اندر اور ممات کے اندر، ممات کے اندر قربت کی بنیاد پر وراثت قائم ہوتی ہے، اور حیات کے اندر قربت اور تعلق کی بنیاد کے اوپر کیا ہوگا اس سلسلے کے اندر ابھی وضاحت نہیں، اب مسئلہ آ رہا ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اب اس کے مطلب اور معنی کو لے کر دو طبقے ہوئے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وراثت میں یہ شریک ہوگا، وارث بن جائے گا اور ایک مورث بن جائے گا۔ اگر یہ آدمی جو ایمان لایا ہے اس پر سب سے بڑا احسان ہے، لہذا یہ اگر مرتا ہے تو اس کے مال کو جو چھوڑ کر جا رہا ہے یہ وارث بنے گا۔ بعض حضرات فرماتے کہ نہیں، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ ولا تو تھا قربت اور تعلق لمن آتقا، جس نے آزاد کیا ہے دنیا کے اندر وہ اتنا بڑا محسن ہے، اس کے جسم کے ہر حصے کو غلامی سے آزاد کر دیا۔ اب اگر ولا عتاقہ ثابت ہو گیا ہے اور اس نے آزاد کر دیا، اگر یہ مرے گا تو اس کے مال کا وارث یہ معتق بنے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت فرما دی، الوداع لمن اعتقا، یہاں یہ معتق نہیں ہے، یہ تو آزاد تھا لیکن مشرک تھا، اس کے ہاتھ کے اوپر ایمان لایا۔ اب یہاں ائمہ کے اندر ایک طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، دوسری طرف جمہور ہے۔ عام طریقے پر جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، الولاء لمن اعتق، ولاء عتاقہ اگر ہے تب تو وراثت ہے، اور اگر ولاء عتاقہ نہیں ہے تو وراثت نہیں ہے، اور یہاں تو ولاء عتاقہ ہے نہیں، موالات ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ یہ دنیا کے اندر جو آزاد کیا ہے اس نے، اس آزادی کی وجہ سے ایک آر تھی اس کے اوپر رقیت، وہ ختم ہو گئی، اب یہ میری دوسری سال آدمی کی طرح آزاد ہے۔ جس کے ہاتھ پر ایمان لایا ہے اس نے تو دنیا کی ایک آر سے اس کو آزادی، اس نے تو جہنم کی آگ سے اس کو آزادی دلائی ہے۔ اور آپ فرماتے وہ اولی الناس بمحیا و بمماتی، لیکن دو شرطیں ہیں۔ ایک تو فرماتے امام فرماتے ہیں ولائے موالات کی بنیاد کے اوپر حق آئے گا، مگر دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ایمان لایا ہے مادہ وہ لم یترک وارثا، مر گیا کوئی وارث ہے ہی نہیں اس کا، متصجہ ہو گئے، سب کے سب تھے وہاں تھے، وہ چھوڑ کر کے چلا آیا ان کو، سب کے سب مشرک ہیں اور دار الکفر کے اندر رہتے ہیں۔ یہ آ کر کے یہاں مرا، آیا آتا تھا، آ گیا تھا یہاں، ایمان لایا، مال و دولت چھوڑ کر کے آیا، یہاں آ کر کے پھر اس نے کام کرنا شروع کیا اور کام مزدوری ہی کرتا تھا، مگر کچھ مال چھوڑ کر کے گیا، اس مال کا کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں دونوں کے نظریے میں، جو فرماتے ہیں کہ وراثت کا حق ہے وارث کو دیا، جو فرماتے نہیں ہے
ينتقل ماله إلى بيت مال المسلمين. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں قال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن اعتق زیادہ بیت مال المسلمین. امام فرماتے ہیں کہ دو بنیادیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ مرا ایمان لانے والا اس کے ہاتھ پر بدون وارث. دوسرے درمیان میں تحالف ہوا ہے. اگر میں مر گیا تو تو میرے مال کا وارث ہوگا، اگر مجھ سے کوئی جنایت ہو گئی تو میری جنایت کا بدل دے گا. اگر یہ دونوں طرف سے ہو گیا تو دونوں ایک دوسرے کے وارث طرف، بشرطے کہ نہ اس کا کوئی وارث ہے نہ اس کا کوئی وارث ہے. اگر ہے تو وہ حق تو اللہ کا دیا ہوا قرآن کے اندر ہے، اسے نہیں تبدیل کیا جا سکتا. دو بنیادیں اگر ہیں تو توارث قائم ہو جائے گا. ایک تو تحالف ہو دونوں کے درمیان میں، اور دونوں نے رضامندی کے ساتھ تحالف کیا اور دونوں نے قبول کر لیا. اس کے بعد یہ دو شرطیں پائی جائیں تب ہوگا. امام یہ فرماتے ہیں یہ ولاء موالات ہے. اس روایت سے امام اس کے قائل ہیں دو شرائط کے ساتھ. دوسرے حضرات فرماتے ہیں نہیں، الولاء لمن اعتق. جی دیکھیے کل ایک بات یہاں گزری تھی. واختلف اہل العلم فی میراث المرتد. یہ تھا کل کی روایت کے اندر پڑھا گیا تھا مگر یہاں تک سبق نہیں پہنچا تھا. اب یہ جو ہے یہ تو چقد ہے، چقندر ہے، وہیں سے شروع کر دیا اس نے اگلا باب. یہ مجتہد وقت اپنے آپ کو سمجھتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. واختلف اہل العلم فی میراث المرتد فجعل بعض اہل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين وقال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمين واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وهو قول الشافعي. فرماتے ہیں اب اگر کوئی آدمی مسلمان تھا، اس کے ورثاء بھی مسلمان تھے، العیاذ باللہ مورث مرتد ہو گیا، ارتداد کے شکار کے بعد اب بتلائیے کہ جو وارث ہیں اس کے مال کے وارث ہوں گے یا وارث نہیں ہوں گے. صاحب کتاب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول فرما اور پھر اس کی دلیل بھی دیتے ہیں. بظاہر اس سے صاحب کتاب کا رجحان معلوم ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ لا یرثو، کیوں؟ واحتجوا بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرث المسلم الکافر. یہ تو مرتد ہو کر یہ تو کافر ہو گیا. جب کافر ہو گیا تو اب اس کے مال کا وارث مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ لہذا نہیں ہے. امام یہ فرماتے ہیں اور بعض صحابہ میں سے بھی اس طرف گئے ہیں کہ وارث ہوگا، لیکن امام یہ فرماتے ہیں ان کے مسلک میں اور امام کے مسلک میں فرق ہے. امام یہ فرماتے ہیں کہ ارتداد کو اس نے العیاذ باللہ قبول کر لیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. یہ دیکھا جائے گا کہ جو مال ہے وہ مال آیا
ارتداد سے پہلے کا مکتسب ہے یا اس کا کسب العیاذ باللہ ارتداد کے بعد کا ہے؟ جو مال ارتداد سے پہلے کا ہے وہ مال تو منتقل ہوگا ورثہ کی طرف، اور جو مال ارتداد کے بعد کا ہے وہ ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ وہاں یہ روایت چلے گی لا یرث المسلم الکافر۔ اب امام کیا فرماتے ہیں؟ العیاذ باللہ کوئی شخص ارتداد کا شکار ہو گیا، یہ ارتداد اس کے لیے موت حکمی ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ کیا مطلب موت حکمی؟ اگر بالفرض و تقدیر اس کے بعد اس کے پاس ارتداد کا جو سبب تھا دور کر دیا گیا، گفتگو کی گئی، سمجھایا گیا، سمجھ گیا، پھر دائرہ اسلام میں آ گیا، تو وہ جو موت حکمی کی حقیقی تو تھی نہیں کہ مر چکا، کأنہ میت، لہذا پھر حیات آ گئی، لہذا یہ مال اس کی طرف چلا گیا۔ لیکن اگر اس کو قتل کر دیا گیا یا التحق مع الکفار، التحق بدار الکفر، یہ تمام کی تمام صورتیں متحقق ہو گئیں اس کے لیے کہ یہ موت حکمی ہے، اب اس بنیاد کے اوپر اس کا مال ورثہ کی طرف منتقل ہوگا جو زمانہ اسلام کا مال تھا، اس لیے کہ یہ ارتداد موت کے قائم مقام ہے۔ لیکن اگر اس نے بعد میں مال کو، مان لیجئے اس کی تو روزانہ کی آمدنی 50 لاکھ روپے کی ہے، العیاذ باللہ ارتداد کا شکار ہوا، اور ارتداد کے بعد ایک مہینے یہ رہا اور اس سے گفت و شنید چلتی رہی، یہاں تک کہ 1 مہینے کے بعد قتل کر دیا گیا یا بھاگ گیا، چلا گیا دارالکفر کے اندر۔ اب ان 30 دنوں کے اندر اس نے 15 کروڑ جو روپیہ کمایا، یہ ہے لا یرث المسلم الکافر۔ اور اس سے پہلے کی جو دولت ہے وہ تو زمانہ اسلام میں تھا، ارتداد حکم میں موت کے، لہذا یہاں سے پہلے کی جو دولت ہے وہ مسلمان ورثہ کی طرف جائے گی، اور جو بعد کی ہے وہ نہیں جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ ارتداد کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں جو سب سے پہلا ایک بہت بڑا بھونچال امت کے اندر آیا ہے وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، قبائل کا ارتداد ہی آیا ہے، جس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نکلی، یہاں تک کہ اس ردت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی اور سب سے بڑے پہلوان حضرت عمر ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اگر ہوتے تو اس فتنے کی گردن کو توڑنا، اس کی کمر کو توڑنا نہ ہو پاتا، اس لیے کہ ان کا تو خود نظریہ دوسرا تھا، وہ تو اس حدیث کو پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ نے منشرح قلب فرمایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ورنہ وہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ، تو فرماتے ہیں کہ اس کا قلاقبہ کیا، اب اس کے بعد ان کے اموال ان کے ورثائے مسلمین کی طرف گئے ہیں، منتقل ہوئے ہیں۔ کہیں نہیں آتا ہے کہ جو ارتداد کا شکار ہوئے ان کے سارے اموال لے کر کے بیت مال المسلمین کی طرف دے دیے گئے، لیکن ہاں یہاں ایک سوال آتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ارتداد سے پہلے کے اموال ہیں وہ تقسیم ہوں گے وراثت میں بعد کے نہیں، تو جب یہ آ رہا ہے کہ ان کے تمام اموال ورثہ کی طرف منتقل کر دیے گئے، تو پھر یہ تفصیل کہاں ہے جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں؟ وہ تفصیل یہاں سے بے معنی ہے کہ وہ فرماتے ہیں
کہ یا تو یہ کہ ادھر ارتداد ہوا اور ادھر تلوار نکل کر سامنے آ گئی، اس کا موقع نہیں ملا کہ ارتداد کے بعد وہ اموال کو بڑھاتے، یا مفہوم یہ ہے کہ امتیاز ممکن نہیں رہا کہ یہ امتیاز کیا جائے کہ کتنے اموال بعد الارتداد کے مکتسب ہے اور کتنے اموال بعد قبل الارتداد، اس بنیاد کے اوپر امتیاز نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہاں بھی اختلاف ہوا ہے، واختلف اہل العلم فیہ فجعل بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم المال لورثته فقال بعضهم لا يرثون۔ عزیزم کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اگر یہ متحقق ہو جائے کہ اسی نے قتل کرایا ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ان زوجت خالی مریضۃ، زوجت خالی کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہتا خالتی مریضۃ، رہائی کب ہوئی تھی، کیا تعلق ہے اس کا سبق سے؟ میرے پھوپھا کا انتقال ہو گیا، بھئی اللہ مغفرت فرمائے۔ ایک بھائی سخت مصیبت میں ہے، اللہ خیر کا فیصلہ فرمائے۔ چچا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، مفتی انصر علی سخت علیل ہیں، جامع الباقیات الصالحات ویلور تمل ناڈو کے استاد کبیر مفتی انصر، اللہ بھائی شفا عطا فرمائے۔ چچا سمیر جھوٹے مقدمات کی زد میں آ گئے ہیں، کیا کیا جائے؟ دنیا تو مصائب کا گھر ہے، ایک کام رکا ہوا ہے۔ کیا کام ہے؟ شادی ہے، اہلیہ کی طبیعت بہت خراب ہے، والدہ علیل ہے، بھائی بیمار ہیں سب لوگ، ان کے لیے شفا کی دعا کرو۔ اللہم